نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 260 آیت نمبر 1 سے 37 تک، لیسن نمبر 260 آیت 1 to 37۔ لفظی ترجمہ سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حامیم۔ تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات، بے شک آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما، اور جو، یبث، پھیلا رہا ہے، من دابۃ، جانوروں میں سے، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہوں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق میں سے، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا، بہ، ساتھ اس کے، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیکا، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، فبأی حدیث، تو ساتھ کون سی بات کے، بعد اللہ، بعد اللہ کے، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، ویل، ہلاکت ہے، لکل، واسطے ہر، افاکن، بہت جھوٹے، اثیم، بہت گناہگار کے، یسمع، جو سنتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ، پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم، پھر، یصر، وہ اڑ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم، گویا کہ نہیں، یسمعھا، اس نے سنا ان کو، فبشرہ، تو خوشخبری دو اس کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، وَإِذَا، اور جب، علم، وہ جان لیتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیات میں سے،
شیئن کوئی چیز، اتخذہا بنا لیتا ہے اس کو، ہزوا مذاق، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، من ورائہم جہنم ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم اور نہ کام آئے گا ان کو، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، متخذوا جو انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اولیاء سرپرست مددگار، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، ھذا ھدی یہ ہے ہدایت، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، من رجز علیم بے قرار کرنے والا دردناک عذاب میں سے، من کی وجہ سے۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، سخر لکم جس نے مسخر کیا تمہارے لیے، البحر سمندر کو، لتجریا تاکہ چلیں، الفلک کشتیاں، فیہ اس میں، بامرہ ساتھ اس کے حکم کے، ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، وسخر لکم اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، منہ اس سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہو، قل للذین آمنوا کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یغفروا درگزر کریں، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، ایام اللہ اللہ کے دنوں کی، لیجزیا تاکہ وہ بدلہ دے، قومن ایک قوم کو، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکسبون کمائی کرتے، من عمل صالحا جس نے عمل کیے اچھے، فلنفسہ تو اس کی ذات کے لیے، ومن اساء اور جو برائی کرے گا، فعلیہا تو اسی پر ہے یعنی اس کا ذمہ، ثم پھر، الی ربکم اپنے رب کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، وَلَقَدْ آتَيْنَا
اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو الکتابہ کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی العالمین تمام جہانوں پر، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو بینات واضح نشانیاں، من الامر دین میں سے، فما اختلفوا تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر، من بعد ما اس کے بعد جو، جاءہم آیا ان کے پاس، العلم علم، بغیم بینہم سرکشی کی وجہ سے آپس میں یا بغاوت کی وجہ سے آپس میں، ان ربک بے شک رب تیرا، یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما کانوا اس میں جو تھے وہ، فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے، ثم جعلناک پھر بنایا ہم نے آپ کو، مقرر کیا ہم نے آپ کو، قائم کیا ہم نے آپ کو، علی شریعت اوپر ایک طریقے کے، شریعت کے، من الامر دین میں سے یا حکم میں سے، فاتبعھا پس پیروی کرو اس کی، ولا تتبع اور نہ پیروی کرو، اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، انہم بے شک وہ، لن یغنوا نہیں کام آ سکتے، ان کا تجھ کو، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، وان الظالمین اور بے شک ظالم لوگ، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعضن بعض کے، واللہ اور اللہ، ولی المتقین دوست ہے متقی لوگوں کا، ھذا یہ، بصائر روشن نشانیاں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، یا بصیرت کی روشنیاں ہیں لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو، ام یا، حسب الذین خیال کیا ان لوگوں نے، اجترحوا جنہوں نے کام کیے یا کمائی کی، السیئات برائیوں کی یا برے کام کیے، ان کہ نجعلہم ہم بنا دیں گے ان کو، کالذین آمنوا ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، سواء برابر ہے، محیاہم ان کا جینا،
ومماتہم اور ان کا مرنا، ساء کتنا برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، وخلق اللہ السماوات اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ولتجزا اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر شخص کو، بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، افرأیت کیا پھر تم نے دیکھا، من اتخذ جس نے بنا لیا، الہہ اپنا الہ، ہواہ اپنی خواہش نفس کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے، عَلَى علم علم کے باوجود، وَخَتَمَ اور مہر لگا دی، عَلَى سَمْعِهِ اس کے کان پر، وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ اور اس نے ڈال دیا، عَلَى بَصَرِهِ اس کی آنکھ پر، غشاوتن ایک پردہ، فمن تو کون، یہدیہ ہدایت دے گا اس کو، من بعد اللہ اللہ کے بعد، افلا تذکرون کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے، وقالو اور انہوں نے کہا، ما ہیا نہیں یہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا ہماری دنیا کی زندگی، نموت ہم مریں گے، ونحیا اور ہم جیئیں گے، وما یہلکنا اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو، الا الدہر مگر زمانہ، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، بذالک اس کا، من علم کوئی علم، انہم نہیں وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، وَإِذَا اور جب، تتلا علیہم پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا بینات ہماری روشن نشانیاں، ما کانا نہیں ہوتی، حجتہم ان کی حجت، الا مگر، ان کہ، قالو وہ کہتے ہیں، اُؤْتُو لاؤ، بآبائنا ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، یحییکم زندہ کرتا ہے تم کو، ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، ثم یجمعکم پھر جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ،
لا یعلمون علم نہیں رکھتے. وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ویوم اور جس دن تقوم الساعۃ قائم ہوگی قیامت. یومئذ اس دن یخسر المبطلون خسارہ پا جائیں گے باطل پرست. وترا اور تم دیکھو گے کل امت ہر امت کو جاسیتن گھٹنوں پہ گری ہوئی زانوں پہ گری ہوئی. کل امت ہر امت تدعا بلائی جائے گی الی کتابہا طرف اپنے کتاب کے اعمال نامے کے. الیوم آج تجزون تم جزا دیے جاؤ گے ما کنتم جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے. ھذا کتابنا یہ ہے کتاب ہماری. ینطق بولے گی علیکم تم پر بالحق حق کے ساتھ. انا کننا بے شک ہم تھے ہم نستنسخ لکھواتے تھے ہم ما کنتم جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے. فاما الذین آمنوا تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے فیدخلہم تو داخل کرے گا ان کو ربہم ان کا رب فی رحمتہ اپنی رحمت میں. ذالک یہ هو الفوز المبین وہی کامیابی ہے کھلی صریح. وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا افلم تکن کیا پھر نہ تھیں آیاتی میری آیات تتلا علیکم پڑھی جاتی تم پر فاستکبرتم تو تکبر کیا تم نے وکنتم اور تھے تم قوما مجرمین مجرم لوگ. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. والساعة اور قیامت لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں. قلتم کہا تم نے ما ندری ہم نہیں جانتے مسا قیامت کیا ہوتی ہے. ان نظن نہیں ہم سمجھتے الا ظنا مگر ایک گمان. وما نحن اور نہیں ہے ہم بمستیقنین یقین کرنے والے. وبدا لہم اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات برائیاں ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے. وقیل الیوم اور کہہ دیا جائے گا آج ننساکم ہم بھلائے دیتے ہیں تم کو کما نسیتم
جیسا کہ تم بھول گئے. لقاء یومکم ھذا، ملاقات کو تمہارے اس دن کی. ومأواکم النار، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے. وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من ناصرین، مددگاروں میں سے. ذالکم، یہ بات، بأنکم، بوجہ اس کے کہ یقیناً تم نے، اتخذتم، بنا لیا تم نے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے. فالیوم، تو آج، لا یخرجون، نہ وہ نکالے جائیں گے، منہا، اس سے، ولا ہم، اور نہ وہ، یستعتبون، عذر قبول کیے جائیں گے. فللہ الحمد، پس اللہ کے لیے ہے حمد. رب السماوات، آسمانوں کے رب، ورب الارض، اور زمین کے رب، رب العالمین، رب تمام جہانوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. کسی نے لکھا ہے کہ کل جب سورۃ الدخان کی آیات پڑھی کہ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، تو بس میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور رو رہی تھی کہ یا اللہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ ہو. لیکن اچھی امید بھی تھی اور ڈر بھی. لیکن جب میں گھر جا کر اپنے کچن میں گئی تو اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگی. جس چیز کو بھی پکڑتی اور اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوئے دیکھتی اور سوچتی کہ ہم اپنے بارے میں کتنے فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں حرام چیز ہمارے اندر نہ چلی جائے. تو جن لوگوں کو ہم مجرم کہتے ہیں وہ ہمارے کتنے زیادہ ہمدرد ہیں. اگر وہ ان چیزوں کے اوپر یہ نہ لکھیں تو ہم نہ جانے کتنا حرام کھا جائیں. وہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم دیتے ہیں، مگر ہم کتنے ظالم ہیں کہ آیات پڑھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی ان کی اس نیکی کے بدلے ان کو کچھ بتائیں. اس زندگی کے بعد کھانے اور پینے کے لیے کیا کچھ ملنے والا ہے. یہاں پر اگر کلاس میں کسی بچے کو پینٹ وغیرہ سے الرجی ہو تو ساری کلاس کے بچوں کو منع کر دیتے ہیں، بلکہ گھروں میں بھی خط بھیجتے ہیں. لیکن کیا ہمارا لوگوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہے کہ ایک چیز اگر ایک کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کے لیے ہم اتنے بڑے پیمانے پر اویئرنیس لوگوں میں پیدا کریں؟ تو ساری گفتگو کا مقصد یہ کہ ہمارے اوپر ایک قرض ہے جسے ہمیں چکانا ہے. ہمیں صرف اپنی آخرت کی فکر نہیں کرنی بلکہ ان تمام لوگوں کی کرنی ہے جو ہمارے آس پاس ہیں اور کسی نہ کسی طرح ہماری دنیا بنانے میں ہمارے مددگار ہیں. یعنی جو ہماری دنیا بنانے کے لیے تھک رہے ہیں ہمیں ان کی آخرت بنانے کے لیے تھکنا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. سورۃ الجاثیہ مکی سورت ہے، 4 رکوع ہیں، 37 آیات ہیں، 488 کلمات ہیں اور 2191 حروف ہیں. سورت کا مرکزی مضمون تکبر اور غرور سے بچنے کی دعوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتاب اتارا جانا ہے کتاب کا. تنزیل تفعیل کے وزن پر اور تنزیل الکتاب مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی کتاب کا اتارنا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے. کون ہے اللہ؟ العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے. گویا یہ کتاب، یہ پیغام اس رب کی طرف سے ہے جو غالب ہے، قوت والا ہے، لہذا اس کے پیغام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اور الحکیم حکمت والا ہے، گویا اس نے جو کچھ ہمیں دیا وہ سب عقل اور دانش پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے. قرآن
دور سائنس سے قبل نازل ہوا، لیکن آج دور سائنس میں کوئی بھی چیز، اس کتاب میں پائی جانے والی کوئی بھی بات خلاف عقل ثابت نہیں ہوئی یا اس کو ڈس اپروو نہیں کیا جا سکا، کیونکہ یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جس کی ہر بات حکمت والی ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ آسمان و زمین کی نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار ہوا ہے، مثلاً سورۃ قاف میں آتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ سورۃ الاعراف 185 میں آتا ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، اور زمین کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، کہ ہر اس بندے کے لیے جس کے اندر رجوع کی صفت پائی جاتی ہو، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، اس کے لیے ان نشانیوں میں ایک سبق بھی ہے اور دیکھنے کی چیز ہے، تبصرتن۔ تو اللہ کی قدرت کے دلائل ہر طرف آسمانوں میں بھی اور زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اصل ضرورت ہے اس نظر کی جو ان کو پہچانے اور ان کے بنانے والے پر ایمان لے آئے۔ یہ سب حقائق ایمان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان سب نشانیوں سے فائدہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے کی عبرت ہوتی ہے، اسی درجے کے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی تخلیق میں، اس میں بھی اللہ کی طرف سے نشانی۔ سورۃ الروم آیت 20 میں آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، انسان خود کو دیکھے کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنایا اس نے۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ الذاریات 21 میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی جان میں، اپنے جسم میں، اپنے نفس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور جو بھی اس نے پھیلا دیے جانوروں میں سے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ چرند پرند ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں نکل جائیے، ایک نہیں سینکڑوں قسم کے جاندار آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی پتنگے ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے زمین میں، اور کوئی اس سے اندر چل رہے ہیں، اور کوئی بڑے بڑے جانور زمین کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی پانی میں، کوئی ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کس نے بنائی اور کس نے پھیلائی؟ اللہ ہی کی ذات نے۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی جو جاندار ہے، کسی کو بھی لے لو اور اس کو ڈائسیکٹ کرو اور اس میں غور و فکر کرو اور اس کے سارے سسٹمز کو دیکھو، تمہیں ایک نہیں کئی نشانیاں نظر آئیں گی جن سے تم اللہ کی قدرت اور حکمت کو جان لو گے، جس قدرت اور حکمت کے ساتھ اس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ آیات لقوم یوقنون، بہت سی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ اوپر ایمان کی بات ہے، نیچے یقین کی بات ہے، یعنی جس کے اندر بھی یقین ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ان تمام چیزوں میں بے شمار سبق ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی اور نشانیاں کہاں ہیں؟ اس زمین پر کبھی رات کا ہونا اور کبھی دن کا آ جانا۔ سورۃ النور میں آتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی رات دن کو پلٹتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں سبق ہے، لعبرہ عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، جن کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور آخر آیت تک 164 آیت سورۃ البقرہ کی، جس میں بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو بھی اتارا اللہ نے آسمان سے رزق میں سے، رزق سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ بارش رزق لانے کا سبب بنتی ہے، رزق اگانے کا۔
جیسے کہ ہم سورۃ النبا میں دیکھتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. تو پانی جو آسمان سے برستا ہے اس کے ذریعے کیا نکلتا ہے زمین سے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا دانے، وَنَبَاتًا اور ساری نباتات، اور گھنے باغات، جنات الفافا. سورۃ عبسہ میں آتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یعنی یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ اس پانی کے برسنے سے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، تو یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے. وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، تو رزق سے مراد بارش ہے جو برستی ہے تو یہ زمین سب کچھ اگاتی ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے، کس کے؟ اس پانی بارش کے ذریعے، کس کو؟ الْأَرْضَ زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے یعنی خشک ہونے کے بعد، جبکہ وہ کچھ نہیں اگا رہی تھی. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں. تصریف کا لفظ جو ہے یہ صرف سے ہے، صاد ر ف، صرف کہتے ہیں پھیرنے کو. صرف رخ کی تبدیلی کے لیے بھی آتا ہے اور پوری کمپلیٹ تبدیلی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کمپلیٹ چینج اور رخ کا چینج ہونا، دونوں معنوں میں آتا ہے. تو جب تصریف الریاح کا لفظ آئے گا تو معنی کیا ہوگا؟ ہواؤں کا رخ چینج ہونا، اور کبھی ان کی جو نوعیت ہے وہ بھی تبدیل ہو جانا. رخ کی تبدیلی میں کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کبھی ہوا کا رخ شمالی ہوتا ہے، کبھی جنوبی ہوتا ہے، کبھی مشرق سے آتی، کبھی مغرب سے آتی، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. کوئی ہوائیں سردیاں لے آتی ہیں اور کوئی سردی لے جاتی ہیں، اور کوئی گرمی کا پیغام دیتی ہیں، کسی کے ذریعے بارش کی خبر ملتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تصریف ہے. پھر اس کے بعد کچھ ہوائیں ٹھنڈی ہوتی، یعنی گرمی کا موسم تھا، یکایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. کچھ گرم ہوتی، لو چلنے لگتی، کبھی آندھی آتی، کبھی طوفان آتا ہے، تیز ہوا چلتی، کبھی ہوا بند ہو جاتی، کبھی ہلکی ہلکی چلتی، کبھی مرطوب ہوتی ہے یعنی اس میں نمی ہوتی ہے، کبھی بالکل ڈرائی ہوتی ہے. کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں ہوا کے اندر. یہ سب کیا ہے؟ ایک ہوا ہے نظر نہ آنے والی، کتنے اس کے رخ ہیں اور کتنی اس کی قسمیں ہیں. وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہیر پھیر میں، آیات نشانیاں ہیں. جیسے سورۃ البقرہ کی 164 میں بھی آتا ہے وہ تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، سبق ہیں. پھر فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. کون سی؟ یہ جو نشانیاں پیچھے ذکر کی گئیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر قرآن مجید میں ان کے ذکر کی طرف بھی کہ ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ. تو یہ ایک طرح سے ذو معنی ہے یہاں آیات، یعنی کونی اور شرعی دونوں طرح سے، کہ یہ جو آیات جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ صرف کائنات میں نہیں بلکہ ان کو سلیکٹ کر کے قرآن میں منتخب کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ان کو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، بالکل درست. تم ان چیزوں کو باہر آنکھیں کھول کے ویریفائی کر سکتے ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس بِأَيِّ ساتھ کون سی، حدیث ان بات کے، پھر کس بات کے ساتھ، بعد اللہ اللہ کی، وآیاتی اور اس کی آیات کی، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانتے اور اس کی نشانیوں سے سبق نہیں سیکھتے تو پھر ان کی ہدایت کے لیے آخر اور کیا چیز کام کرے گی؟ یعنی انسان کی ہدایت یا تو قرآن کے ذریعے ہے اور یا کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے ذریعے ہے، یعنی ممکن ہے. لیکن جو لوگ نہ اللہ کا کلام پڑھیں اور نہ کائنات میں غور و فکر کریں، کسی بھی ذریعے، کسی بھی واسطے اور کسی بھی طریقے سے اس کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں، تو پھر ان کی ہدایت آخر کہاں سے ہوگی؟ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت کے دو بڑے ذریعے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک کائنات کی کتاب.
جیسے یہ صفحے کھلے ہیں نا، اسی طرح آسمان اور زمین کا صفحہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ اس زمین پہ رہتے ہوں اور آسمان کو دن رات بدلتے دیکھتے ہوں اور یہ ساری تبدیلیاں نوٹ کرتے ہوں اور پھر اس سے اصل سبق نہ پاتے ہوں، اور وہ اصل سبق کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، تو پھر کون ان کو سمجھائے گا؟ کہاں سے وہ سمجھیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سورۃ المرسلات میں بھی آتا ہے۔ اور حدیث کا لفظ جو ہے محض بات کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب اللہ کی بات مراد ہو تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔